سب سے پہلے یہ بڑے آج کل یہ نمبردار بنے ہوئے ہیں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، پاکستان کی فوج کے۔ پاکستان کی فوج کیا پاکستان کے عوام سے علیحدہ ہے؟ آپ لوگ پاکستان کے عوام کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے تو آپ فوجیوں کو شکل دکھا سکتے ہیں؟ یہ جو تقریریں کر رہے ہیں، اور میں ذرا فوجی صاحبان کو بھی کہوں گا، یہ جو آج کل تقریریں کر رہے ہیں، ذرا رانا ثناء اللہ کی پنجاب اسمبلی میں تقریر اٹھا کے ذرا سن لیں، جس کے اوپر پھر رانا ثناء اللہ کا بعد میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا، ذرا تقریر سن لیں اپنے خیالات رانا ثناء اللہ کے۔ میں تو دہرا بھی نہیں سکتا جو گفتگو وہاں پہ رانا صاحب نے کی ہوئی ہیں یا جو باتیں کی ہوئی ہیں، پھر ان لوگوں کے اوپر اعتبار کریں۔ خواجہ آصف جو پاکستان کا 2 نمبر وزیر دفاع، اس کی ذرا گفتگویں سن لیں، پھر جو ہے ان کے اوپر۔ میں تو حیران ہوں کہ اس کو وزیر دفاع فوج برداشت کیسے کر رہی ہے کہ اس جیسے شخص کو، جس نے ایک ذاتی جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ہی بیڑا کر دیا ہے، جو 6 سپٹمبر کی قربانیوں کو ہی نہیں مانتا، جو پاکستان کی 78 کی قربانیوں کو ہی نہیں مانتا، جو پاکستان کی فوج کو کہتا ہے کہ ہماری ہڈیوں سے اس نے گودا بھی نکال کے کھا لیا، وہ اس کا وزیر دفاع آپ نے لگایا ہوا، اور آپ برداشت بھی ہو رہا ہے۔ خیر، اور لاڈلا بھی ماشاءاللہ آج کل بڑے ہیں رانا صاحب اور یہ لوگ سارے۔ رانا ثناء اللہ کی جو تقریر ہے پنجاب اسمبلی کی، میرے میں تو وہ خیر ہے ہی نہیں کہ وہ میں دہرا سکوں، لیکن جن کے آج کل جو ہے وہ روابط ہیں یا جو رانا صاحب بہت کرتے ہیں، ذرا تقریر سن لیں اور پھر کمپیریزن کر لیں کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں ان سے کہ کیسی ہیں، تو اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اور پھر میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ خود ایک تشدد سے گزرے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے شہباز گل کے اوپر تشدد کو جو ہے وہ ایک عام مسئلہ لیا ہے۔ دیکھیں، گرفتاریاں ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جو سیاست کر رہے ہیں نا، جو سیاستدان ہیں، کچھ تو ہے نا جو ایسے ہی بیگ اٹھا کے آتے ہیں پھر بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ جس نے پالیٹکس کو اپنا کیریئر بنایا ہوتا ہے یا جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، پالیٹکس ایک مشن کا نام ہے، وہ پھر گرفتاریاں وغیرہ نہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہوئی تھی، یہ پھر جو ہے نا یہ کم دل والے لوگوں کے لیے یہ کھیل نہیں ہے۔ یہاں تو گردنیں کٹتی تھیں، یہ تو ابھی تھوڑا بہت یہ مہذب ہوا ہے سیاست کا جو کھیل ہے۔ یہ کم دل تو جو لوگ بھی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی کم دل والے لوگ جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے یہ جو سیاست ہو رہی ہے۔ اور جو کھڑے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ پھر کھڑے ہیں۔ جو اس وقت کھڑے ہیں پاکستان کی سیاست میں، جس طرح سے عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ صرف 2 لوگ تھے، مریم نواز نے اپنے دیور کو کہا تھا کہ استعفیٰ دے دو، اور جاوید عباسی کو کہا تھا استعفیٰ دے دو، دونوں فون بند کر کے بھاگ گئے۔ 131 لوگوں نے عمران خان کی ایک کال کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے۔ کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کبھی اتنی محبت، کبھی اتنی وفاداری اپنے لیڈر کے ساتھ بڑی کم جماعتوں نے شو کی۔ یہ تحریک انصاف نے جو جس قسم کا ایک ساتھ دیا ہے عمران خان کا، اور عمران خان نے پھر جس طرح سے ساتھ دیا ہے عوام کا، وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے، کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کبھی اتنی محبت، کبھی اتنی وفاداری اپنے لیڈر کے ساتھ بڑی کم جماعتوں نے شو کی ہے۔ یہ تحریک انصاف نے جو جس قسم کا ایک ساتھ دیا ہے عمران خان کا، اور عمران خان نے پھر جس طرح سے ساتھ دیا ہے عوام کا، یہاں تو کبھی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، نواز شریف اور یہ لوگ آتے ہیں اور حکومت ہوتی ہے تو لندن یہاں پہ ہوتے ہیں، جو ہی حکومت ختم ہوتی ہے واپس لندن چلے جاتے ہیں، جیسے وہ منگول آتے تھے اور آپ کے یہاں۔ اور اب جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا، تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں نے تو کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، آپ ہماری بات کے اوپر نہ جائیں۔ اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ کیونکہ جو ٹارچر ہے وہ تو شہباز نے، جب ہم جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر گئے پہلے تھے، اب 8 دن ہو گئے ہیں، اب ویڈیو چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کون کر رہا ہے؟ پلمونولوجسٹ اور کارڈیولوجسٹ۔ تو بھائی آپ ٹارچر کا کیوں نہیں اس میں ڈال رہے بندے؟ اس میں آپ کا جو ڈاکٹر جو ہے جو دیکھ سکے ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا، میڈیکل آفیسرز، وہ آپ اس میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ اگر آپ نے ٹارچر نہیں کیا اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا، ہم نے تو بڑا سمپل سوال کہا ہے
اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ کیونکہ جو ٹارچر ہے وہ تو شہباز نے، جب ہم جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر گئے پہلے دن، اب 8 دن ہو گئے ہیں، اب ویڈیو چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اچھی بات ہوگی کہ شہباز جو ہیں وہ صحت مند ہوں۔ 8 دن 7 دن 8 دن پہلے جو ان کے اوپر جو ہوا، اس وقت تو وہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا سیٹ کے اوپر، وہ تو جج کو اس نے پوری اپنی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے دکھائی کہ پوری اس کی جو اپنا کمر ہے وہ نیلی ہوئی تھی، پھر بخشی خانے میں اس نے جا کے پورا اپنا دکھایا کہ کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے فرینکلی پولیس والوں نے بھی کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے نہیں کی۔ سوال یہ کس نے کی؟ تو آپ نے یہ سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اپنے سوال کے جواب کے لیے، اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہ خود کیا کیا نہیں ہوا، یہ جو تقریر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ذرا ان کی تصویریں نکال کے دیکھیں، جو لوگ تشدد سے گزرے ہیں وہی بعد میں کہیں کہ نہیں ہمارے مخالفوں کے اوپر بھی اس طرح کا تشدد ہونا چاہیے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو سوال یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا عمران خان کہہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یا کوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ سوال یہ آپ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تحقیقات ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ پینل بننا چاہیے۔ اور پھر جو کل عمران خان نے آ کے جو تقریر کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی جناب انہوں نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں۔ دھمکیاں کیا دی ہیں؟ انہوں نے کہا میں لیگل ایکشن لوں گا جن لوگوں نے یہ ذمہ داری جو ہے جنہوں نے اپنی نہیں نبھائی، آئی جی کے خلاف، ڈی آئی جی کے خلاف، اور جو میجسٹریٹ ہیں یا جج ہیں ان کے خلاف ہم لیگل کارروائی کریں گے۔ کسی کو یہ کہنا کہ آپ لیگل کارروائی کریں گے، یہ کیسے دھمکی ہے؟ دھمکی کیا ہوتی ہے؟ میں تھوڑا ذرا زیادہ کلپس نہیں دکھانا چاہتا، صرف رانا ثناء اللہ کا دکھا دیجئے جو انہوں نے خود فرمایا تھا، اس کو دیکھیں دھمکی کیا ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ دھمکی میں کیا اور لیگل ایکشن میں کیا فرق ہے۔ شاہ جی آٹو کیئر، فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ ایس یو ویز کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797۔